غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہا ان کا فیضان جود و عطا۔ در پہ آئے سوالی نہ جولی بریں، میری سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا، سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا۔ ساری دنیا میں ایسا حسین دلربا، دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی بخششوں کی طرف، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جسے پروردگار نے خود سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی وہ تب بھی رحمان تھا، مخلوق اس نے پیدا نہیں کی تھی تب بھی رحیم تھا۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، کریم کرم کرنے والا۔ کرم کا پتہ، رحم کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ہو جس پر رحم کیا جائے۔
کوئی مخلوق ہو اس پر کرم کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کوئی کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس وقت بھی کریم تھا جب کوئی ایسا نہ تھا جس پر میں کرم فرماؤں، وہ اس وقت بھی رحمان تھا جب کوئی ایسا نہ تھا جس پر وہ رحم فرمائے۔ وہ اپنی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ اس کی ذات نہ تھی، یا ایسا لمحہ نہیں آیا کہ اس کی ذات تو تھی مگر اس کی کوئی صفت اس کے پاس نہ تھی، ایسا نہیں۔ ہمیشہ سے یہ شروع والا لفظ بھی بعد میں آیا ہے، ازل والا لفظ بھی بعد میں آیا ہے، سارے لفظ بعد میں ہیں۔ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اس لیے کہ شروع کا مطلب ہوتا ہے کوئی کبھی وہ لمحہ تھا جب وہ کام نہ تھا پھر شروع ہوا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ شروع کا لفظ بعد میں آتا ہے، وہ پہلے سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ وہ رحمان ہمیشہ سے ہے۔ مخلوقات کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی امتوں کو پیدا کیا۔ رب رحمان تب بھی تھا، رب رحیم تب بھی تھا، کریم تب بھی تھا۔ نوح علیہ السلام کی امتوں کا زمانہ تھا، جس وقت نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان آیا، رب اس دن بھی رحمان تھا، رحیم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بچایا، فرعون کو اور لشکر کو غرق کر دیا، اس دن بھی رب رحمان تھا، رحیم تھا، کریم تھا۔ وہ اپنی رحمت اپنے کرم کے نظارے ہر نبی اور ہر نبی کی امت کو دکھاتا رہا۔ امتوں پر کرم کے اس کے انداز کمال درجے کے تھے، کمال درجے کا کرم فرمایا، کمال درجے کا رحم فرمایا۔ سارے نبیوں کی ساری امتوں پر اپنا رحمان ہونا، اپنا رحیم ہونا پوری طرح جلوہ گر کیا، واضح کیا کہ میں رحمان ہوں۔ دنیا نے مانا کہ تیرے جیسا رحم کوئی نہیں کر سکتا، مگر عجب معاملہ ہے کہ جب باری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، رب کے رحم کے انداز بدل جاتے ہیں، کریم کے کرم کے انداز بدل جاتے ہیں۔ رحمان تب بھی تھا مگر رحم جس شان سے اب کر رہا ہے کبھی کیا نہ تھا۔ کریم ہمیشہ سے ہے مگر کرم کے انداز جو آپ اختیار کیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اس چشم فلک نے دیکھا، رب نے کرم کے انداز بدل کے رکھ دیے۔ امتیں سارے نبیوں کی آئیں، نبی جلیل القدر شانوں والے، تھوڑا مقام تو آدم علیہ السلام کا نہ تھا، جن کے بارے میں شیطان کو پروردگار نے فرمایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، دستے قدرت سے بنایا، قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اسے تو نے سجدہ نہیں کیا، اور اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کی پچھلی اس کی عبادتیں رد کر دی۔ آدم کا مقام کوئی چھوٹا تھا کہ وہ فرشتے جنہوں نے کبھی خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، ان سارے فرشتوں کو حکم دیا اس آدم کے سامنے سجدے میں سر جھکا دو۔ چھوٹا مقام نہیں تھا، مگر آدم علیہ السلام کو بھی انداز کرم کے وہ نہ مل سکے جو محمد کی امت کو مل رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کل انبیاء میں چنا ہے اپنا یار کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی امت کے لیے بھی اتنا کریم بن کے نہیں آیا جس شان سے محمد کی امت کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ سے کلام کرتے تھے، اتنی سعادت عطا فرمائی، کلام کا شرف بخشا، مگر امت کے لیے وہ کرم کا انداز اختیار نہیں کیا جو امت محمد عربی کی کے لیے اختیار کیا۔ کسی امت کو اجازت نہ تھی کہ زمین کے ہر چپے پہ سجدہ کر لے،
مخصوص جگہ کے علاوہ کوئی امت کہیں عبادت نہ کر سکتی تھی. ہر ایک کے لیے ایک مخصوص دائرہ تھا. یہودی ہوں عیسائی ہوں, یہ ایک بیت المقدس ہے, یہی آ کر عبادت کرو گے تو قبول ہوگی, کسی اور جگہ سجدے کی اجازت نہیں ہے. ایک ایک حصہ تمہارے خیمے, کسی کو کہا تمہارے خیمے ہی تمہارے لیے مسجدیں ہیں, بس وہی سجدہ کر سکتے ہو, اللہ کو باہر نہیں کر سکتے. تو ہر جگہ تمہارے سجدے کے لیے نہیں ہے. زمین کو میں اتنا پاک نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پر پیشانی رکھ کے مجھے سجدہ کرے. یہ تو کمال ہوا, ادھر محمد عربی کی چھوٹی چھوٹی ایڑیاں زمین پہ لگی ہے. مولا نے فرمایا اس کے قدموں کی برکت سے آج سے ساری زمین پاک ہے, جہاں چاہے سجدہ کر لیا کرے. یہ سجدہ کرنے کی جو جگہ ملی ہے پوری زمین پر, جہاں دل چاہے, جعلت لی الارض مسجدا, سرکار نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. جہاں چاہے سرکار کا امتی رب کے سامنے سجدہ کر دے. کسی اور امت کو یہ شرف نہیں تھا, اس لیے کہ زمین کو جو طہارت مصطفیٰ کریم کے قدموں سے ملی ہے کبھی ملی نہ تھی. اللہ نے کرم کے انداز بدل دیے. روزے تھے پچھلی امتوں کے پاس, کون سی وہ امت ہے جو روزہ تو رکھے مگر اس روزے کے ساتھ اسے یہ بھی بتایا جائے کہ تیرے ان روزوں کے دوران ایک نفل فرضوں کے برابر ہوگا, ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوگا. کون ہے وہ؟ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اگر کوئی شخص صرف عمرہ کر لے اسے مجھ محمد کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. یہ درجے باقیوں کو کہا, باقیوں کے پاس یہ سعادتیں کہاں ہیں؟ بدل دیے, انداز بدل دیے. گناہ کا ارادہ اگر تم کر لو گے فرشتہ نہیں لکھے گا, اگر ارادہ کر لو گے نہیں لکھے گا, اگر گناہ کر لو گے تو صرف ایک گناہ لکھے گا, مگر نیکی کا صرف ارادہ بھی کرو گے نبی کی ہوگی, میرے فرشتے تمہاری نیکی لکھ لیں گے. اور اگر ایک نیکی کر لو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا, اس لیے کہ تم آدم کی امت نہیں ہو, محمد عربی کی امت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں شرف ہے, یہاں انداز بدل دیے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے, عجیب و غریب ہے, جو سرکار غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا خذنا بحرن لم یقف علی ساحلہ الانبیاء, اور ہم اس سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں جس کے کناروں تک انبیاء بھی نہیں آ سکے ہوئے. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے. بظاہر لگتا ہے نبیوں کی توہین ہے اس جملے میں, بظاہر لگتا ہے ہم اس سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں جس کے کنارے تک انبیاء نہیں آ سکے. اور بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں لم یقف کی بجائے حضور غوث اعظم کا لفظ دوسرے نسخوں میں کتابوں میں بعض لفظ بدل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خذنا بحرن فقفت الانبیاء علی ساحلہ, ہم اس سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں نبی بھی جس کے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں, کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں, سمندر میں نہیں اتر سکے. کیا ہے, کون سا وہ سمندر ہے؟ دنیا حیران ہے. یہ نبیوں کی توہین نہیں کی, غوث اعظم نے محمد عربی سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ محمد وہ سمندر ہے جن میں ہم غوطہ لگا رہے ہیں اور امتوں کے نبی ترس رہے ہیں, اس امت میں آنے کے لیے ترس رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ترستا ہے, میں محمد کا امتی ہوتا. میدان قیامت کا نقشہ بڑا عجب ہے, عجب. محشر کی کارروائی کا آغاز جانتے ہیں کہاں سے ہے؟ جب کارروائی کا آغاز ہوگا نا, رکا ہے محشر, تباہی بربادی, زمین چپا چپا, ہر چیز تانبے کی طرح تپنا, ہولناک قسم کا ماحول, پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ رہے, پسینے کے دریا بہ رہے, سورج سوا نیزے پر, کسی کو کسی کی فکر نہیں, کوئی کسی کی طرف تکتا نہیں. چھوٹا بچہ قیامت کے دن کو دیکھتا ہے,
سارے بال سفید بوڑھا ہو جاتا ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اتنا ہولناک ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے. اس دن ماں اپنے بچے کی طرف نہیں دیکھ رہی، اتنا منظر عجب ہے. اس منظر میں سب پھر رہے ہیں پریشان، اور محشر کی کارروائی کا آغاز ہی نہیں ہو رہا. دنیا کہہ رہی ہے بعد میں فیصلہ ہوگا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون، اس محشر کا آغاز تو کیا جائے. ہمیں اس انجام، اس ماحول سے تو نجات دی جائے، اور محشر کی کارروائی کا آغاز نہیں ہو رہا. جانتے ہیں امت کھجل خراب ہو کر جب حضور کے در اقدس پہ آئی تھی، سرکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے، آئیں ذرا شفاعت تو کریں. یہ شفاعت کس کے لیے تھی؟ بخشش کے لیے نہیں. ابھی شفاعت اس بات کی تھی کہ محشر کی کارروائی کا آغاز تو ہو. ابھی کارروائی کے آغاز کی سفارش تھی، بعد میں ہونی ہے بخشش. اور حضور جب جا کے محشر میں آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ دوں گا، سجدہ کروں گا رب کو. محشر کی کارروائی کا آغاز ہونے لگا ہے، توجہ رکھنا. سجدہ سرکار نے کیا ہے رب کو، محشر میں آواز آتی ہے یا محمد ارفع راسک، محمد اٹھا اپنے سر کو، اٹھا اپنے سر کو. اللہ کی پہلی آواز جو محشر میں آئی ہے وہ یا محمد کے نام کی ہے. انداز بدل دیا، کہا دنیا میں میرا قانون تھا ہر کام کا آغاز مجھ اللہ کا نام لے کر کرو، آج میں محشر کا آغاز محمد کا نام لے کے کر رہا. انداز بدل دیے، محشر کا آغاز محمد کے نام سے ہو رہا ہے. یا محمد ارفع راسک، اٹھا سر، کل تسمع، کر بات، تیری بات سنی جائے گی. سل توتا، مانگ تو صحیح، تجھے عطا کیا جائے گا. واشفع تو شفع، تو کر شفاعت، جس کی شفاعت کرے گا ہم قبول فرما لیں گے. انداز بدل دیا. اب محشر کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ جانے محشر کتنا وسیع پھیلا ہوا ہے، کتنا وسیع پھیلا ہوا ہے. یودع للانبیاء منابر من ذہب، سونے کے ممبر نبیوں کے لیے لگا دیے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے فاصلے پر. اتنا لکھا ہے امام غزالی نے کہ جب امتیں نبیوں کے پاس جاتی ہیں، ایک نبی کے پاس سے مایوس ہو کر جب دوسرے نبی کے پاس سفارش کے لیے جاتی تھی، ایک نبی سے دوسرے نبی تک جانے میں انہیں 1000 سال لگتا تھا. 1000 سال. خدا جانے ایک ایک نبی کا ڈیرا کتنے فاصلے پر ہے. سونے کے ممبر لگے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جس میں سرکار دو عالم سواری پہ تشریف ہو کے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت اطہار ہیں. حضور کے ساتھ مولا علی ہے، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان ہیں، آپ کے ساتھ حسنین کریمین ہیں، آپ کے ساتھ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہیں، آپ کے ساتھ داتا علی حجویری، معین الدین حجویری، کل امت کے اولیاء صالحین. اس نظر سے، اس انداز سے لوگ آئے ہیں، اس شان سے لوگ لشکر آ رہا ہے. محشر میں جو جملہ ایک کہنا چاہتا تھا، اس پورے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بلایا گیا تھا. جب کارروائی کا آغاز ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا جاؤ، ہم بعد میں دیکھیں گے معاملات کو، پہلے جنت سے لباس لا کے ابراہیم کو تو پہناؤ. ہمارا یار ہے، جب ہماری خاطر آگ میں پھینکا گیا تھا لوگوں نے اس کے کپڑے اتار لیے تھے، آج پہلے اسے کپڑے پہناؤ، جنت کی پوشاکیں پہن کر. ابراہیم کھڑے ہیں اور ادھر سے محمد عربی کی سواری آ رہی ہے. سرکار جس وقت پاس آتے ہیں، یہ جملہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ امت ہے کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنا ممبر چھوڑ کے آگے آتے ہیں، آ کے حضور سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے کہتے ہیں یا محمد انت دعوتی و ذریتی. محمد میں نے رب سے دعائیں مانگ کے تجھے لیا تھا، تیرے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی. منظر دیکھنا کون سا ہے، محشر میں کھڑے ہیں، میں نے تجھے رب سے دعائیں مانگ کے لیا تھا. وذریتی، اور تو میری اولاد میں پیدا ہوا تھا، آج تجھے دو
اپنا امتی بنا لے، مجھے بھی اپنا امتی بنا لے۔ یار میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیوں بننا چاہتے تھے محمد کا امتی؟ معاملہ عجب ہے، خلیل اللہ کے ہیں، امام انسانیت کے ہیں، یہ وہی ابراہیم ہے جن کے قدموں کے نشانوں پر قیامت تک اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، یہاں کھڑے ہو کے مجھے سجدہ کرو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا وہاں اور مجھے سجدہ کرو۔ یہ ابراہیم کون سا مرتبہ ہے جو جناب ابراہیم کے پاس نہیں تھا؟ کون سا مقام ہے جو ابراہیم کے پاس نہیں ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا چاہیے؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے اور جس کی طلب ابراہیم علیہ السلام کو ہے۔ کوئی تو مقام ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ مقام مجھے نہیں ملا، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقام کیسے ملتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ مقام تب ملتا ہے جب بندہ محمد کا امتی۔ کچھ تو ہے جسے دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام جان جاتے ہیں کہ یہ مقام صرف تب مل سکتا ہے جب میں محمد کا امتی بن جاؤں، اور وہ دوڑ کے کہتے ہیں مصطفیٰ مجھے اپنا امتی بنا لے۔ جن کو بیٹھے بٹھائے مفت میں یہ سودا ملا، انہیں کیا پتا کہ محمد کا امتی ہونا کیا مسئلہ ہے۔ ہم سے غلطی یہاں ہو رہی ہے، ہمیں اپنی پہچان نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے بنا کیا دیا ہے، مرتبے کیا دے دیے ہیں۔ ایک آدمی صحرا میں جاتا ہے، حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں بزرگ صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، بندہ پاس جاتا ہے، وہ نماز سے فارغ ہوئے، آگے بڑھ کے کہنے لگا حضرت بڑی دھوپ ہے، گرمی ہے، صحرا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پانی پینے کے لیے مل سکتا ہے؟ کہنے لگے مل سکتا ہے۔ بیٹھ گیا، پیالہ پکڑا ہاتھ میں، قریب ایک بڑا پتھر پڑا تھا، جا کے ڈنڈا اس کے اوپر مارا، پتھر پر بڑا پتھر پڑا تھا، ڈنڈا مارا، اس میں سے ٹھنڈا دودھ نکلا، پیالے میں دودھ بھرا، پیالے کے اندر ٹھنڈا دودھ بھرا، ٹھنڈا دودھ بھر کے اس کو پیش کیا، اس نے دودھ پیا، ٹھنڈا دودھ، رگیں تراوت پا گئیں، ٹھنڈا دودھ، جس وقت ٹھنڈا دودھ رگوں میں گیا رگیں تر ہوئی، پیالہ منہ سے ہٹایا، کہنے لگا حضرت کمال ہے، یہ ٹھنڈا دودھ پتھر سے کیسے نکل آیا؟ بزرگ کہنے لگے یار اتنا انجان کیوں بنتا ہے؟ اگر اللہ موسیٰ کی امت کے لیے 12 چشمے پہاڑ سے نکال سکتا ہے، محمد کے امتی کے لیے دودھ نہیں نکال سکتا؟ فرق تو یہاں ہے، اگر موسیٰ کی امت پہاڑ میں سے پانی پی سکتی ہے تو محمد کا امتی کیوں نہیں پی سکتا؟ فرق اس میں ہے کہ امت کس کی ہے، فرق یہاں پر ہے۔ ہم بھول گئے کہ ہم ہیں کہاں کھڑے، اللہ نے باقیوں کے کام ان کے ذمے رکھے، ہم پر تو کرم بھی ایسے انداز سے کیا ہے کہ انداز بدل جائے۔ خود کہا چاہتا تھا کہ جیسے میں نے پچھلوں پر بوجھ ڈالے ہیں اس امت پر نہ ڈالوں۔ سورہ بقرہ میں ہمیں کہا جب مجھ سے دعا مانگو تو یوں کہا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، مولا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگارا جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا ہم پہ نہ ڈال۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگارا یہ ہمیں کیوں سکھا رہا ہے؟ اگر تو نے نہیں بوجھ ڈالنا چاہتا تو ہم پہ تو نہ ڈال، یہ ہمیں کہتا کہ مجھے یوں کہو کہ مولا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، اس کا مطلب ہے تو چاہتا ہے کہ نہ ڈالے تو نہ ڈال، ہم سے کہلوانا ضروری کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح محمد کے امتی پہچانتے بھی ہیں محمد کو کہ نہیں پہچانتے؟ بولو، تمہاری بولی سننی ہے، تمہاری آواز سننی ہے، آواز سننی ہے، اور تمہاری آواز سننے کے لیے تو میں نے فرشتے کو پہچان عطا کر رکھی، ایک ایک بندے
کی آواز کو پہچانتا ہے فرشتہ جو سرکار کی قبر انور پہ کھڑا درود پہنچا رہا ہے. انداز بدل دیا. پچھلوں کو کہا مانگو معافیاں، گناہ کرو گے معافیا. ہمارے لیے پتہ کیا معاملہ بنا؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہوئی ہے، اب ذرا اس کی طرف آئیں. انداز یوں لگتا ہے جیسے کوئی دوڑ رہا ہو، کوئی دوڑ چل رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہو. آگے کوئی کھڑا اسے آواز دے جلدی کر، دوڑ کیا دوڑ کیا. کوئی کھڑا آگے کہہ رہا دوڑ تیرے پیچھے لشکر ہے، دوڑ تیرے پیچھے دشمن ہے. خود آ کے آگے کھڑا ہو کے اسے کہہ رہا ہو آگے آگے. اس کی آواز سن کر یہ چلنے والا متوجہ ہو جاتا ہے پیچھے میرے دشمن ہے اور مجھے تیز چلنا ہے، بھاگنا ہے. پچھلوں کو تو رب نے اتنا ہی کہا تھا بچو. یوں لگتا ہے امت محمد کے لیے خود نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. حکم دیتا دوڑو اپنے رب کی بخششوں کی طرف، دوڑو بخششوں کی طرف. یہ بخششوں کی طرف کیوں دوڑوا رہا ہے؟ کہتا جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، کہیں ان کی سزا تمہیں پکڑ نہ لے آ کے. تم نے جو نافرمانیاں میری کی ہیں کہیں ان کی سزا تمہیں آ کے پکڑ نہ لے، گناہوں کی شامت تمہیں پکڑ نہ لے. آؤ جلدی سے دوڑ کے آؤ اس جنت کی طرف آؤ جس کی وسعت آسمان و زمینوں کے برابر ہے. اس آیت میں دو باتیں خاص طور پر بتائی گئی. یہ جنت میں نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ مجھے اصل میں دو موضوعوں کو آج دیکھنا تھا. پرسوں جو دن آ رہا ہے یہ امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اور میں بڑا اس معاملے میں دل برداشتہ ہوا ہوں. کئی سال میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے ممبر سے بھی حسن و حسین کا نام سننے کو اتنی مرتبہ نہیں ملا جتنی مرتبہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام سنا ہوا ہے. اپنے بزرگوں کا نام لیتے رہے لیکن جن کے صدقے میں ممبر ملا ان کا نام ہی نہ آئے ممبر پر. حسن و حسین کا نام تذکرہ یہ ضروری ہے. میں نے یہ آیت جو منتخب کی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں دو شان امام حسن کی بیان ہوئی. قرآن نے کہا میں نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے اور متقیوں کی دو صفتیں بیان کرتا ہے پروردگار. کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء. خوشحال ہو یا بدحال ہو، پیسہ ہو پاس کم یا پیسہ زیادہ ہو، جیسا بھی حال ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے، دیتے ہیں. اور یہ جو دینا ہے نا کسی اور نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، دنیا جانتی ہے جتنا امام حسن نے دیا ہے اتنا کسی نے بھی کبھی نہیں دیا. دنیا حیران ہو گئی جتنا امام حسن نے خیرات کی ہے. اور یہ ہمارے اوپر ظلم دیکھو، ہمیں حاتم طائی کے تذکرے سنائے جاتے ہیں، فاطمہ کے لال حسن کا تذکرہ ہی نہیں سنایا جاتا. امام حسن علیہ السلام راستوں سے چلتے ہوئے خزانے بانٹا کرتے تھے. ان کے پاس آتا بھی بڑا تھا. اب یہ آتا کہاں سے تھا اس کے تو معاملات بعد میں کسی دن ہوں گے، الگ سے بتائیں گے کہ کہاں سے آتا تھا. لیکن امام حسن جو تقسیم کیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، اس کے انداز بڑے عجب ہے. ایک سائل آتا ہے سرکار کے پاس اور آ کے عرض کرتا ہے جناب میرے حالات بڑے ماڑے ہیں، غریب ہوں، بچے ہیں، پرورش کرنی ہے، کاروبار بڑا ماڑا جا رہا ہے. اس نے اپنی درد کی داستان سنائی. امام حسن فرمانے لگے بات یہ ہے جتنا تو نے اپنا برا حال سنایا ہے نا یار اتنی تو تیری مدد ہو سکتا ہے ہم سے نہ ہو، کیونکہ تجھے تو کافی سارا معاملہ تیرا چاہیے، اتنی مدد تو ہو سکتا ہے ہم سے نہ ہو، لیکن جو حسب توفیق ہم کر سکیں اگر تو اسے قبول کر لے تو ہم وہ پیش کر دیتے ہیں. اس نے کہا جناب آپ محمد عربی کے نواسے ہیں، آپ تو جو دیں گے لاکھ ہمارے لیے ہے. سرکار آپ جو دیں گے میں سینے سے لگاؤں گا. اس کا خیال تھا تھوڑا بہت کو 2 سکے مل جائیں گے. کہنے لگا جناب جو دیں گے میں سینے سے لگاؤں گا، بڑا ہوگا آپ کی طرف سے جو مل جائے. غلام کو کہنے لگے تجھے میں نے 3 لاکھ درہم دیے تھے، وہ تو خرچ کر دیے تھے، 50,000 درہم باقی بچے ہوئے تھے نا. کہنے لگا حضور بچے ہوئے ہیں. کہنے لگے لا اور اس کو عطا کر دے. یہاں پر
50,000 درہم سکہ ہے. وہ جب لایا نا اندر سے تو ڈیر لگا دیا, 2-3 پھیرے لگائے اس نے لانے کے لیے, ڈیر لگا دیا. کہنے لگے 500 دینار بھی تو تھے. کہنے لگا حضور ہیں 500 دینار بھی رکھیں. غلام کہنے لگا رکھیں. فرمانے لگے وہ نہیں دیتا اسے, لانا ذرا وہ بھی اسے دے, یہاں رکھا. اب وہ بندہ حیران ہے کہ اتنا, مجھے تو کہتے تھے تھوڑا سا دیں گے. فرمانے لگے ایسا ہے کہ یہ سارا تو اٹھا نہیں سکتا, ایسا کر کوئی مزدور لے آ تاکہ یہ تیرا, اس سکے ہے نا ڈیر لگ گیا ہے, کوئی مزدور لے آ, وہ اٹھا دے گا تیرے ساتھ چلا جائے چھوڑنے. بندہ گیا, جا کے ایک مزدور کو ساتھ لے کے آیا, اس کی گٹھڑی بنائی, کچھ خود اٹھایا, کچھ مزدور کے سر پہ رکھا, چلنے لگا. امام حسن نے آواز دی, اب گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. امام حسن نے آواز دی, فرمانے لگا یار رکنا ذرا. وہ رک کے پلٹا, کہنے لگے یہ مزدور بلایا ہے, اس کو مزدوری بھی تو دینی ہوگی. کہنے لگا جناب دے لوں گا. کہنے لگے نہیں تو کیوں دے گا, یہ میری چادر لے جا, اسے مزدوری کے طور پہ دے دینا. چادر تک دے دی, یہ میری چادر اسے مزدوری کے طور پر دے دے. 50,000 اشرفیاں اس کو دے رہے ہیں. یہ وہ تھا جسے کہہ رہے تھے یار جو تھوڑا سا ہم دے سکیں گے قبول کر لینا. جب آیا ہے سائل تو نہیں دیکھا کہ گھر میں کچھ بچتا ہے کہ نہیں بچتا, دے دیا. ہمیشہ ایسے ہی تھا. ایک باغ میں سے گزرے, ایک بندہ کالے رنگ کا غلام کسی کا بیٹھا ہوا, روٹی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی, ایک لقمہ توڑے کھائے, ایک لقمہ توڑے پاس بیٹھے کتے کو کھلائے. پاس ایک کتا بیٹھا ہوا, اسے کھلائے. روٹی ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی, ایک لقمہ کتے کو کھلائے, ایک لقمہ خود کھائے. یوں ہی کر رہا ہے. امام حسن دیکھ رہے ہیں روٹی ختم ہو گئی. پوچھا یہ کیا طریقہ ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جناب کر کیا رہا ہوں, میں روٹی کھانے بیٹھا تھا, میں نے ایک لقمہ لیا, یہ کتا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب یہ مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, مجھے شرم آئی, میں اس کے سامنے کھاتا رہوں اور یہ للچائی نظروں سے مجھے دیکھتا رہے. میں نے پھر ایک لقمہ اسے کھلایا ہے, ایک خود کھایا ہے. فرمانے لگے لا تبرح من مکانک حتی آتیک, میں جا رہا ہوں جب تک لوٹ کے نہ آؤں, یہاں سے ہلنا نہ, یہی رہنا. وہ کہنے لگا جناب جو حکم. بیٹھ گیا غلام. سرکار گئے اس کے مالک کے پاس, فرمانے لگے تیرا باغ ہے فلاں؟ کہنے لگا ہاں ہے. فرمانے لگا اس میں ایک غلام تیرا کالے رنگ کا وہ بھی کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہے. فرمایا مجھے وہ غلام اور باغ دونوں چاہیے, میں خریدار بن کے آیا ہوں. کہنے لگا حضور اس کی اتنی قیمت ہوگی؟ فرمایا تیری قیمت پہنچ جائے گی, تیرا غلام اور باغ میں نے دونوں خریدے. اس نے کہا حضور آپ کے ہوئے. پلٹ کے آئے, غلام کے پاس آئے اور اسے آ کے کہنے لگے یار بات یہ ہے, تیری بات مجھے لگی تھی بڑی اچھی, میں نے تجھے خرید لیا ہے. اس نے کہا حضور اگر آپ نے خرید لیا تو آج سے آپ کا غلام, ہم تو غلام ہیں, جو ہماری قیمت ہے ہم اس کے آگے ہاتھ باندھے غلام ہیں, میں آپ کا نوکر, آپ کا فرما بردار. فرمانے لگے ضرورت نہیں تیری فرما برداری کی, آج سے تو آزاد ہے, یہ باغ بھی آج سے تیرا ہے, ملکیت تیری, ملکیت. اب دینا اس انداز سے ہوتا تھا کہ خدا جانے جس کو بھی آئے جتنا جائے, پرواہ ہی نہیں کہ پیچھے کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا. ایک مرتبہ ایسا ہوا دیتے دیتے گھر میں کچھ نہ رہا. سائل آتے دروازے پہ اور ان سے وعدہ کیا جاتا کہ آ جائے گا, تمہارے گھر پہنچ جائے گا, لیکن گھر میں دینے کو کچھ نہ رہا. لوگوں کے تو موجیں لگی ہوئی تھی, لوگ کمائی کرتے یا نہ کرتے, کم کرتے زیادہ کرتے, یہاں سے تو مل جاتا تھا ہر ایک کو. اب جن کے نام پکے بدے ہوئے تھے لوگ آتے تھے سرکار کے پاس, دینے کو کچھ نہ رہا, سب بانٹ دے رکھا تھا. امیر معاویہ کی طرف سے شام سے ہر سال 1 لاکھ درہم آیا کرتا تھا, آج وہ بھی نہ آیا اور اس کے آنے کے بھی دن گزر گئے. پریشان ہوئے, پریشان ہو کر فیصلہ کیا کہ امیر معاویہ کو خط لکھتا ہوں, سائلوں کے تو رستے بند گئے ہیں, وہ تو آ کے یہاں کھڑے رہتے ہیں. غلام کو کہا ذرا قلم دعات لے کے آ. وہ قلم دعات لے کے آیا, لگے خط لکھنے. پھر سوچا یار رہنے دیتا ہوں, نہیں لکھتا. خط چھوڑ دیا.
सोए, रात को सरकार ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हुजूर ने पूछा, हसन क्या हाल है? अर्ज़ किया, हुजूर हाल तो ठीक है, लेकिन पैसे की तंगी आ गई है, साइलों के दरवाज़ों पे तांते लगे हुए हैं, कतारें बंधी हैं, हाजतमंद आते हैं और मेरे पास देने को कुछ नहीं बच रहा। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ मगर कर नहीं सकता। अमीर मुआविया ने भी जो वजीफ़ा भेजना था नहीं भेजा। ये बात इमाम हसन ख्वाब में कर रहे हैं हुजूर से, नबी करीम से। इतना सुना ना तो सरकार ने फरमाया, अच्छा हसन, अमीर मुआविया ने तुझे वजीफा नहीं भेजा और तूने दुआत मंगवा ली थी लिखने के लिए उसे? यानी दुआत तो इमाम हसन ने मंगवाई थी, पता मोहम्मद अरबी को था कि दुआत मंगवाई थी। इन्होंने कहा तूने दुआत मंगवा ली थी लिखने के लिए। यार अपने जैसे किसी बंदे को अपनी हाजत नहीं बताया करते। मैं तुझे दुआ सिखाता हूं, ये पढ़। सरकार ने दुआ सिखाई इमाम हसन को, अल्लाहुम्मा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बी रजाअक वक़्ता रजाई अमन सिवाका हत्ता ला अर्जू मिन गैरक। परवरदिगारा मेरे दिल में सिर्फ अपनी उम्मीदें रख दे, मुझे हर तरफ से बेउम्मीद कर दे, ना उम्मीद कर दे, मैं तेरे सिवा किसी से उम्मीदें नहीं लगाना चाहता। दुआ मांगी। इमाम हसन कहते हैं हफ्ता गुजरा, अमीर मुआविया ने 5 लाख दिरहम मुझे भेज दिए। जब 5 लाख दिरहम आए मैंने साइलों को दिए। रात को नबी करीम फिर ख्वाब में पूछा, हसन क्या हाल है? अर्ज किया, हुजूर अमीर मुआविया ने 5 लाख भेज दिए हैं। आका ने फरमाया, हसन जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह से उम्मीदें लगा लेना फिर ऐसा ही हुआ करता है, फिर यूं ही आया करता है, खजाने मुंह खोल दिया करते हैं। खजानों की उम्मीदें अल्लाह से लगानी होती। सरकार नवाजते थे, इमाम हसन नवाजते थे लोगों को। कुरान मजीद ने मगफरत की 2 शर्तें रखी, एक था नवाजना और दूसरा था माफ करना, गुस्से को पी जाना। ये वो मसला है जिसमें मेरा मुल्क इस वक्त पूरी तरह फंस गया है। कोई बंदा गुस्सा पी नहीं सकता। वो परेशान है हर बंदा कि मेरी बेइज्जती क्यों हो जाए। हर बंदे का गुस्सा इस वक्त नाक पर है। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब तो किसी जमाने में कहा करते थे, हम पाकिस्तानी शायद सुर्ख मिर्चें ज्यादा खाते हैं इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। अल्लाह जाने वो सच है कि नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि गुस्सा हमें आता ज्यादा है और ऐसा आता है कि बस पिया ही नहीं जाता, माफ ही नहीं कर सकते हम किसी को। एक मर्तबा कोई कुछ कर ले, बर्दाश्त की कोई ताकत किसी के अंदर नहीं है। माफ करना ये इतना बड़ा मामला है। देखो सुनो, कमाल में हदीस सुनाने लगा हूं, ये तोहफा समझे हदीस का। एक मर्तबा मैंने लाहौर लॉ कॉलेज के कुछ तलबा के सामने एक हदीस पढ़ी थी, वो और थी वैसे। उनमें से कईयों ने अपने माथे पे हाथ मारा, कहने लगे काश इस हदीस का हमें पहले पता लग गया होता, हम इतने बड़े अजर से महरूम हो रहे हैं। जो मैं आज हदीस आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं ना, ऐसी बड़ी हदीस है, ऐसा बड़ा कमाल है, याद रखने वाली हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2021, हुजूर ने फरमाया, मन कज़म गैज़न वहुव यस्ततियु अन युनफ़िज़ा, जो कोई गुस्से को पी ले उस वक्त जब उसके पास इंतकाम लेने की ताकत भी हो। एक तो माड़ा बंदा है ना, उसने तो पीना ही पीना है, लेकिन ताकतवर है, इंतकाम ले सकता है, बदला ले सकता है, अगले को मजा चखा सकता है। हुजूर ने फरमाया उस वक्त जब वो बदला लेने की ताकत रखता है, उस वक्त अगर एक बंदा गुस्सा पी लेता है, दाहुल्लाह यौमल क़ियामत अला रूसल खलाइक, अल्लाह सारे महशर में, लोग महशर में बैठे होंगे, अल्लाह उसे वहां सबके सामने उठा के बुलाएगा, इधर आ, तूने गुस्सा पिया था, इधर आ। उसे बुलाएगा पूरे महशर के सामने और फरमाएगा, हिसाब तो नहीं लेना तुझसे, हिसाब नहीं लेना, कहना तुझे ये है, जन्नत में सारी हूरें हैं, जिस पे तेरा दिल आता है ले ले इसे अपने, चुन तू, हम हूरें सबको बांटते हैं, तुझे बांटनी नहीं, सारी जन्नत में से हत्ता
युखय्यरहु अल्लाह फिल हूर माशा, जिस हूर को चाहता है ले ले। और तूने मुझे खुश करने के लिए गुस्से का घोंट पी लिया था। गुस्से का घोंट पीना, अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। हमें बर्दाश्त पैदा करनी है, एक दूसरे को माफ करना है, सीखना है। सबसे बड़ी नेकी जो हम कर सकते हैं ना इस दौर में एक दूसरे के साथ, वो ये है कि अगर दूसरा गलती करे तो माफ कर दे। और ये माफ करना बहुत बड़ा मरहला है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माफ किया था। इमाम हुसैन ने पूछा, सरकार मुझे बताएं आपको जहर किसने दिया है? फरमाया मुझे शक तो है किसी पर, लेकिन सोचता हूं अगर वो ना हुआ जिस पर मुझे शक है तो फिर एक बेगुनाह मेरी वजह से मारा जाए, और अगर वो ही है जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, तुम मुझसे कुछ ना कहना। माफ करना दूसरों की गलतियों को, ये बड़ा जरूरी है। रमजान हमें सिखाता है दो काम, एक ये कि माफ करो, गलतियों को माफ करो, दूसरा ये कि दूसरों को खिलाओ, दूसरों को खैरात करो, सखावतें करो, सखावत का दरिया खोलो। यहाँ जो सरकार ने फरमाया मन फत्तर फीहे साइमन, और जिसने एक रोजादार का रोजा खुलवाया काना मगफिरतन लिजुनूबिही, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा ये तो बहुत बड़ा मामला है, गुनाह माफ हो रहे हैं, पता नहीं कितना के खिलाना पड़ेगा रोजादार का रोजा खुलवाने के लिए। पूछा हुजूर हम में से हर एक के पास तो इतना खिलाने की ताकत नहीं है। फरमाया इस पे ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं, युतिल्लाहु हाज़ा सवाब अला मज़क़त लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिन माँ, और किसी को दूध का एक घोंट भी पिला दोगे ना मौला यही सवाब अता कर देगा। एक खजूर भी किसी को दे दोगे यही सवाब अता कर देगा। लोगों को दें, खिलाएं, गरीबों को। ये जो मिलाद पार्टियां हम करते हैं ना, अफ्तार पार्टियां, ये कुछ और तमाशा है। मैं चाहता हूं कि अफ्तार पार्टी ऐसी हो कि मोहल्ले के दोस्त, गरीब अमीर सब इकट्ठे होकर कर रहे हो, खा रहे हो। हमारे घरों में गरीब आए खाने के लिए, जो काटन के कपड़े इस्त्री किए हुए पहन के आता है वो तो खा ही लेगा दर से। जिस बेचारे को गोश्त खरीदना छोटा बड़ा महंगा पड़ रहा हो, कभी मुद्दतें हुई हो घर ना आए, उसे बुला के खिलाना छोटा गोश्त, पता चले कि तूने कोई अफ्तार करवाया है। अमीरों को अफ्तार करवा करवा के सारे सवाब नहीं होते। एक आखिरी मसला बयान करना था लेकिन अब मेरे पास वक्त है, 2 मिनट का वक्त है, वो मैं अर्ज करना चाहता हूं। छोटा सा मसला, इसमें इंशाल्लाह बात करते हैं। छोटा सा एक मसला जो बड़ा ज़रूरी है जी, कि बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं तो फिर समझ आता है कि ये मसला तो ऐसा नहीं था कि जिसे आसानी से सादगी से बता दिया जाए। हालांकि लगता यूं ही है कि सबको पता है, फिर भी कुछ लोगों को इल्म नहीं होता। एक बंदा जमात में आके शामिल होता है चौथी रकात में, अब वो बाकी नमाज कैसे पढ़े? सारे लोगों को, अक्सर लोगों को इल्म है, लेकिन कुछ लोगों को ये इल्म नहीं होता, पूछते भी कम है लोग। फिर रकात चौथी में मिला, 3 रकतें उसकी रह गई थी, अब वो किस तरतीब से पढ़ेगा? जिस तरतीब से रकतें छूटी हैं उसी तरतीब से उसने पढ़नी है। इसका मतलब यह है कि अब ये इमाम के साथ उसने चौथी पढ़ी है, जब इमाम बैठ जाएगा सलाम फेर लेगा, ये उठ के खड़ा होता है, तो अब जो इसने रकत पढ़नी है, वैसे तो अब ये उसकी दूसरी बन रही है, लेकिन अब ये असल में पढ़ेगा अपनी पहली रकत, वही सुभान अल्लाह वाली रकत, ये उसकी पहली रकत होगी। जब ये दोबारा जाएगा तो अब अगला असूल है कि 2 रकतों के बाद बैठना होता है। ये पहले भी इमाम के साथ बैठ चुका है, लेकिन अब फिर बैठेगा, तशहुद पढ़ने के बाद उठेगा। अब ये इमाम के साथ तो इसकी बन रही थी तीसरी रकत, वैसे तरतीब में इसकी कौन सी है? दूसरी रकत। अब इस दूसरी रकत में क्योंकि इसने इमाम के बाद 2 रकतें, पहले एक पढ़ी वो पहली थी, फिर दूसरी पढ़ी, ये दूसरी पढ़ रहा है, इस रकत में सूरह फातिहा के बाद ये सूरत पढ़ेगा।
اب یوں سمجھیں کہ امام کے ساتھ جو اس نے رکعت پڑھی تھی اس میں امام نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تھی، وہ چوتھی رکعت تھی۔ جب یہ اٹھا اور اس نے پہلی رکعت خود پڑھی، وہ اس کی پہلی تھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا، پھر دوسری رکعت بھی جو یہ پڑھے گا اس میں بھی سورت پڑھے گا، اور پھر یہ پڑھے گا تیسری رکعت اور اس میں بیٹھ کر یہ سلام پھیر دے گا۔ اس کی 4 مکمل ہو جائیں گی۔ اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جس ترتیب سے چھوٹی ہے اس کی، تیسری میں ملے چوتھی میں ملے، جو اس کی چھوٹی ہیں وہ اسی ترتیب سے اس نے نمازیں پڑھنی ہے، پوری کرنی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے نماز کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور بھی آیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، جمعے کو، ابھی اس کا تعین ضروری ہے، پھر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس کی بخششوں کا حصہ عطا فرمائے۔